بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے ریش مبارک کے اندرونی حصے میں پہنچاتے۔ دائیں ہاتھ سے پانی لیا تھوڑا سا اور داڑھی میں اس طرح ہاتھ رکھ کر کے پانی کو پہنچایا کرتے تھے، 2-3 دفعہ لے کر کے داڑھی کے اندر پانی کو پہنچایا کرتے تھے۔ اب ہماری داڑھی ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے پہنچائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ ہماری داڑھی نہیں ہے تو ہم کہاں سے پہنچائیں گے؟ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنانا ہے، غیروں کا چہرہ نہیں اپنانا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو 100 روپیہ فائن ہم سے وصول کرے۔ کوئی ہے کیا؟ کوئی ہم سے فائن وصول کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے سر پر ڈنڈا برسانے والا نہیں ہے۔ وہ تو بعض ملک ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر کون آپ کو پوچھ رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پر پابندی لگتی ہے۔ ہم لوگ اذان سنتے ہیں لیکن فجر کی نماز کو نہیں آتے۔ جب تم لوگ نماز کو نہیں آتے ہو تو فجر کی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ہم لوگ اپنی بیویوں کو خواہ طلاق 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 بول دیتے ہیں تو پابندی آتی ہے کہ تم لوگ اس طرح طلاق کیوں بولتے ہو؟ قرآن غلط ہے، اسلام غلط ہے۔ حالانکہ قرآن صحیح ہے، اسلام صحیح ہے، ہمارا عمل غلط ہے۔ جس طریقے سے ہم کو ہدایت دی گئی ہے طلاق دینے کی، اس طریقے سے ہم نہیں دیتے۔ جو پروسیجر اپنانا چاہیے وہ پروسیجر نہیں اپناتے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی غیروں کے، کافروں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم یہ حکم نافذ کرو۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہے، سب کی رگ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اعمال، مسلمان کے اعمال، غیروں کے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کو مسلمان سے لینا دینا ہے، غیروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسلمان کا عمل جب بگڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہونے والے فیصلے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال خراب رہے اور خطرناک گورنمنٹ آنے والی ہے۔ ہمارے اعمال سدھر گئے، اللہ تعالیٰ اچھا حاکم بنائے گا۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں۔ ان کے طریقے پر چلو، ان کی شکل صورت کو اختیار کرو، کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا، شادی بیاہ کا، سب ان کا ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور داڑھی ایک مٹھی ہونا چاہیے، تھوڑی سی رکھنے سے وہ داڑھی نہیں کہلاتی ہے۔ تھوڑی سی رکھنا اور پورا کاٹ لینا سب برابر ہے، ایک مٹھی ہونا چاہیے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرتا، میں کسی کو انسلٹ نہیں کرتا ہوں۔ میری صرف ریکویسٹ ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا آپ کی محفوظ ہے۔ تو جتنا محفوظ ہے ہمیں اس پر جتنا ہو سکے عمل کرنا چاہیے۔ عمل کریں گے تو بہت زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم پرسٹیج کی خاطر داڑھی نہیں رکھتے، لباس نہیں پہنتے، یہ پرسٹیج وغیرہ سب
یہی دفن ہونے والے ہیں، قبر میں 1 روپیہ آنے والا نہیں۔ قبر میں جس کی وجہ سے ہم اپنا لباس جینس پینٹ ٹی شرٹ والا بنا لیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی داڑھی کو کٹا لیا ہے، جس سے شرما کر کے ہم نے یہ کام کیا، وہ ہماری قبر میں آنے والا نہیں۔ ہماری قبر میں تو ہماری داڑھی آنے والی ہے، ہمارا لباس آنے والا ہے، ہمارا عمل آنے والا ہے، اور موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل 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 کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح قبر میں چلے جائیں گے۔ روزی بعض لوگ نوکری کے ڈر سے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، میں داڑھی رکھوں گا تو نوکری کیسے ملے گی؟ روزی دینے والا اللہ ہے، جانوروں کو کھلا رہا ہے، صبح خالی پیٹ وہ پرندے اڑ کر کے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ بعض لوگ شادی کے ڈر سے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ شادی کیسے ہوگی، رشتہ کیسے ملے گا۔ شادی بھی اللہ تعالیٰ کرائے گا۔ کیا جتنے لوگوں نے داڑھی رکھا ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے؟ سب کی ہو جائے گی۔ ہمارا عمل درست ہو، ہم اچھے آدمی ہو، ہمارے کارکردگی ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہمارا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو پکڑنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔